بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سوال کے ذریعے یہ تأثر دینے کی کوشش کرنا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اجتہاد کرتا ہے یا کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے طریقے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، تو یہ تأثر ہی غلط ہے۔ مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے، فقیہ جو استنباط کرتا ہے، وہ بھی کتاب و سنت کی ہی روشنی میں کرتا ہے۔ اس لیے اس سوال کے پیچھے جو انٹینشن ہے، وہ انٹینشن ہی اصل میں غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء، فقہاء اور ائمہ مجتہدین کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور علماء، مجتہدین، فقہاء کی اطاعت کرو۔ اس لیے اگر کوئی علماء کی، فقہاء کی اطاعت کرتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کو اگر تقلید ہی کرنی ہے تو ہم کسی صحابی کی تقلید کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کا مسلک یا جس کی فقہ باضابطہ مرتب ہو، مدون ہو اور مفصل بھی ہو، یعنی اس میں زندگی کے تمام مسائل سے متعلق احکام موجود ہوں۔ ایسا کوئی صحابی نہیں ہے اور کسی صحابی کے حوالے سے ایسی کوئی فقہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کے اندر اجتہادی صلاحیت ہے، اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں، قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ نکال سکتے ہیں، تو پھر آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ لیکن آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا ڈائریکٹ مطالعہ کر سکیں اور قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکال سکیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقلید کریں، آپ علماء کی اتباع کریں، علماء کی بات مانیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ تقلید کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی قرآن و سنت کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ یعنی جب علماء سے پوچھو گے تو ظاہر ہے کہ صرف سوال برائے سوال نہیں ہوگا، سوال پیروی کے لیے ہوگا، سوال عمل کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اگر تم کو علم نہیں ہے کتاب و سنت کا، تم قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ کی روشنی میں استنباط نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے تقلید کا راستہ بچتا ہے۔ عام آدمی اگر حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط کرنے کی کوشش کرے گا، ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ مستنبط کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک وضو کا مسئلہ اگر وہ ڈھونڈنا چاہے گا تو قرآن کریم میں اس کو نہیں ملے گا۔ نماز کے مسائل کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرے گا تو قرآن میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نماز میں خود نماز کی تعداد کا تذکرہ نہیں، 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں۔ اگر احادیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو احادیث میں بہت سے احادیث ایسی ہیں کہ ان کے آپس میں تعارض، آپس میں ٹکراؤ ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام ناجائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں۔ تو ایک عام آدمی جب حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔
وہ گمراہ ہو جائے گا۔ امام مالک کے مشہور شاگرد عبداللہ بن وہب نے فرمایا الحدیث مضلۃ الا للعلماء، حدیث جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے، یعنی حدیث میں جو تعارض ہے، حدیث میں جو ٹکراؤ ہے، یہ تعارض اور اس ٹکراؤ کو علماء ہی دور کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح مطلب علماء ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر حدیث کا مطالعہ کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہدایت سے بہت دور چلا جائے گا۔ اس لیے جو قرآن و سنت میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے تقلید ہی راستہ ہے ہدایت کا۔ سفیان ابن عیینہ کا قول ہے التسلیم للفقہاء سلامۃ فی الدین، فقہا کی بات ماننے میں دین کی سلامتی ہے، دین کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی اجتہادی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو فقہا کی اطاعت کرنی چاہیے اور فقہا کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ خود سے اجتہاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر آپ اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیجئے، آپ کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں اور آپ کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔